انسان کا ایمان کبھی بھی ایک درجے پر نہیں رہتا، اور بہت سے لوگوں کو ہم میں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی حلاوت ہمارے دل میں ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں، کیسے اس کو اس طرح بنائیں جیسے یہ پہلے تھا، یا اس سے بھی اچھا کس طرح بنائیں۔ تو دوستو، ایمان کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجوہات ہمارا اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے الگ ہونا ہے، اس سے اپنے تعلق کو توڑ دینا ہے، اور دوسری وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی زندگی کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں سے الگ ہیں، اللہ کے ذکر سے، کیونکہ سب سے بہتر ذکر قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہے۔ اگر ہم ان دونوں سے دور ہیں، ان چیزوں پر اپنا وقت نہیں دے رہے ہیں، تو ہمارا ایمان یقینی طور پر کمزور ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں، ان میں سے پہلا قرآن مجید اور دوسرا میری سنت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں، اور ہم قرآن مجید کو پڑھ کر اس کو یاد کر کے اس کے ذکر پر جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتار کے اس کو جتنا زیادہ کریں گے، اس پر جتنا عمل کریں گے، اتنی ہی وہ رسی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا ہم اس کو نظر انداز کریں گے اتنی ہی رسی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور اللہ کی معرفت قرآن مجید سے زیادہ کس چیز سے مل سکتی ہے؟ ایسی کتاب جو خود اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بندوں پر اتاری ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کہاں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو دوستو، قرآن مجید کو اپنا وقت دینا شروع کریں۔ تو کچھ لوگ سوچیں گے کہ نماز بھی تو اللہ سے تعلق بنانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن دوستو، نماز بھی تو قرآن سے خالی نہیں ہے۔ اگر نماز میں قرآن ہی نہ پڑھا جائے تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو، قرآن بہت ضروری ہے، ہمیں اس کو دن بھر میں کوئی نہ کوئی وقت دینا ہے، اور اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی عظمت ہمارے دل میں اتر سکے۔ کیونکہ دوستو، ہم صرف قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی تو عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن پڑھنے سے بھی نیکی ملتی ہے، لیکن قرآن کا مقصد صرف اس سے نیکی حاصل کرنا نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی پر اثر ڈالیں، عمل کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کے مقصد کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ نیکی تو ہمیں مل جائے گی ایک ایک حرف کو پڑھنے کی، لیکن جس لیے قرآن نازل ہوا ہے وہ مقصد ہم کبھی پورا نہیں کر پائیں گے اگر ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہم قرآن مجید اور سنت سے اپنا تعلق قائم کریں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، کیونکہ قرآن مجید اگر ہماری زندگی میں ہے تو یہ ہمارے نیک اعمال کا ذریعہ بنے گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں ہے تو وہ ہمارے تعلق کو ہمارے رب سے جوڑے رکھے گی، اور اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ ہماری برائیوں کا اور نافرمانیوں کا ذریعہ بنے گا، اس کا تعلق ہمیں اللہ سے دور کرے گا۔ اس لیے دوستو، قرآن اور سنت سے اپنے ایمان کو پھر سے قائم کریں اور اس کو مضبوط کریں۔
اور دوستو اس کے علاوہ جو چیز ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے وہ غلط ماحول ہوتا ہے۔ ایک ایسا ماحول جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں لوگ صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں لوگوں کی فکر، سب سے بڑی فکر دنیا، وہاں پر شہرت، عزت اور مال کو پانا ہوتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اگر ہم بیٹھتے ہیں تو یقیناً ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور ہم ایسے ماحول میں بیٹھتے ہیں جہاں گناہ کیے جاتے ہیں، جہاں گناہوں کی کثرت ہے، گناہ کرنا آسان ہے، وہاں جا کر ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور گناہ کی کثرت بھی ایمان کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ ماحول کا غلط ہونا بھی ایمان کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم وہاں بیٹھ کر گناہ کا سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے۔ وہاں قرآن پڑھا جاتا ہوتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں ہم جاتے ہی عبادت کے لیے ہیں۔ وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا بھی مقصد عبادت ہوتا ہے، وہاں کے تمام لوگوں کا مقصد اللہ کی عبادت ہوتا ہے۔ وہ وقت جو ہم مسجد میں جاتے ہیں وہ وقت ہم اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر کے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے دماغ میں گناہ کا خیال تک نہیں آتا، اور اگر ہمارا ایمان نیچے ہوتا ہے تو وہ کچھ اوپر ہو بھی جاتا ہے، ذکر سے، قرآن سننے سے۔ یہ سب کچھ ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم گھر آتے ہیں، دوستوں میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں جہاں ایسا ماحول نہیں ہوتا، پھر ہمارا ایمان نیچے آنے لگتا ہے، ہمارا رجحان گناہوں کی طرف ہونے لگتا ہے، اسی لیے کیونکہ ماحول بدل گیا۔ اور پھر جب ہم ایسی حالت میں ہوتے ہیں، ایسے ماحول میں ہوتے ہیں، تو اس وقت شیطان کے لیے ہم بہت آسان شکار بن جاتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے خیال میں گناہ ڈالتا ہے، اور پھر ہم کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں سوچنا بہت کم کر دیتے ہیں، یا بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو، ماحول کا ہمارے ایمان پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم بہت وقت کے لیے ایسے ماحول سے دور ہیں جہاں ایمانی باتیں ہوتی ہیں، اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہمیں ایسے دوست ڈھونڈنے ہوں گے جو ایسا اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ جتنا ہو سکے وہاں جانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ماحول بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک اکیلا شخص جو ایمان کی کوشش کر رہا ہے، اس سے وہ لوگ بہتر ہیں جو جماعت میں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جماعت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ کی جماعت نیک لوگوں کی نہیں ہے تو یقیناً آپ کے لیے نیکی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اپنے ایمان کو ایک لیول پر رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، گناہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی جماعت دوستوں کی ہو، آپ کے جاننے والوں کی ہو، جہاں بھی اپنا وقت آپ گزارتے ہیں وہاں پر موجود لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، نیک ہیں، تو آپ کے لیے گناہ سے بچنا، نیکی کرنا بہت آسان ہو جائے گا، آپ کا ایمان ہر وقت تازہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال رکھو کہ تم اپنا دوست کس کو بنا رہے ہو، کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کے بارے میں پتہ کرو، اس کی صحبتوں کے بارے میں، اس کی مجالس کے بارے میں پتہ کرو کہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جیسے ہمارے دوست ہیں، ان کو بدلنا بھی ضروری ہے ہمارے ایمان کی کوشش کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن سے تعلق قائم کریں، پھر سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، اور پھر اپنے ماحول کے اوپر کوشش کریں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچا اور پکا ایمان عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔